آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے لے کر 96 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوئی طور پہاڑ خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے بقوت مضبوطی سے واسمعوا اور سنو قالوا سمعنا وہ بولے ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی وشربو اور پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجل بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ یہ کفر انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو وشربو پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت اور عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھیر کر چکا تھا۔ قل کہہ دیں بے سما کیا ہی برا ہے جو یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے، یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بنو گے، تو تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہمیں یہ احکام سن لی ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دل میں چور موجود تھا کیونکہ گوسالہ پرستی کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مشرکانہ اعمال عقائد کو یکسر چھوڑ کرنے کی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے، مگر تمہارا یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے جو مشرکانہ افعال بدعہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تمہارے اسلاف بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور تم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہو۔ ان کنتم مومنین یہ ان کے اس دعوے پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی حقیقت میں تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ورنہ تورات پر تو ایمان تمہیں سمعنا و عصینا کہنے کا اور بچڑے کی عبادت جیسی صریح شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟
اور اگر دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ قرآن مجید مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں۔ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان اور سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنی زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی بدعملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں کیا، ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود، تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ قل آپ کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرت آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہ یہود کی دنیا سے محبت پر ایک نہایت عمدہ پیرایا میں تعریض ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آخرت کا لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر اس قدر ریجھے ہوئے نہیں ہوتے اور نہ ہی موت سے ڈرتی ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے بالکل برعکس تھا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے یہود کے اس غلط دعویٰ کا رد فرمایا جو وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے مخصوص ہے۔ فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، اس کے برعکس موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر احد اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ تعالی عنہم راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔
خلاصہ کلام یہ کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ استغفار کر لیں۔ البتہ دنیوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ در حقیقت دنیوی پریشانی سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر اور رضا تسلیم توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، تمنا کریں گے اس کی، آبادن، کبھی بھی، بما، اس وجہ سے، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، بالظالمین، ظالموں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر دعوت مبالغہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدی کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مبالغہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹ ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت نے سورۃ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو دعوت مبالغہ دی گئی تھی جیسے کہ آل عمران میں، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز ہرگز موت کی آرزو یعنی مبالغہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے، یعنی یہود کہتے تھے کہ جنت انہی کے لیے مخصوص ہے، اسی پر ان کو چیلنج کیا گیا کہ پھر تو موت کی تمنا کر کے دیکھ لو۔ قرآن مجید کے اس چیلنج کے جواب میں یہود کو کم سے کم ظاہری طور پر بھی موت کی آرزو کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید کے صداقت کا یقین رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اگر ایسا کیا گیا تو فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے انہیں، احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے ان کا ہر ایک، لو، کاش، یعمر الف سنۃ، وہ عمر پائے 1000 سال، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزخزخہ، بچا سکنے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اس کو جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ مشرکین نہ آخرت کے قائل تھے، نہ عذاب و ثواب کے، اور نہ جنت دوزخ کے، لہذا ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ یہود روز جزا کے قائل تھے اور اپنی بد کرداریوں کا حال بھی انہیں خوب معلوم تھا، لہذا وہ تادیر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مشرکوں کی نسبت بہت زیادہ حریص تھے۔ اور آیت علی حیاتن کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو بس دنیا کی زندگی کی ہوس ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودیوں میں موت کا غیر معمولی خوف پایا جاتا ہے، اگر چند یہودی بھی مارے جائیں تو پوری قوم بے چین اٹھتی ہے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، وہ زندگی خواہ عزت کی ہو یا ذلت کی، اس سے انہیں کچھ غرض نہیں، حالانکہ یہی لمبی زندگی آخرت میں انہیں بچانا تو درکنار ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بن جائے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی لمبی سے لمبی عمر بھی کسی کے اعمال کو خدا سے نہیں بچا سکتی۔ خدا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور جب یہ دیکھ رہا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ان کو بدلہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔